السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کے خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ حیدرآباد اور سکندرآباد کا مشہور بھروسے مند ادارہ ڈیلز ڈن پراپرٹی ڈیلنگ سروسز۔ مانسون کی آمد کے ساتھ ہی تلنگانہ میں وبائی امراض میں اضافہ، سردی، بخار، کھانسی اور دیگر عارضہ ہر گھر میں عام ہو چکا ہے اور سرکاری اور خانگی دواخانوں میں مریضوں کی تعداد میں اضافہ۔ حیدرآباد میں میڈیکل ریسرچ کے عالمی مرکز کا قیام، کشن ریڈی ادویات اور مختلف ویکسین کی تیاری میں سہولت، حیدرآباد عالمی سطح کے ریسرچ سینٹر میں تبدیل۔ 2 سال سے فیس ریمبرسمنٹ اور اسکالرشپس بقایا جات کی عدم اجرائی، کروڑوں روپے باقی، کالجز کا طلبہ کو اصلی 3350 کروڑ روپے باقی، اسنادات دینے سے انکار، اولیاء طلبہ سرکاری دفاتر کے چکر کاٹتے کاٹتے تھک گئے۔ نوٹری اور غیر منظورہ جائیدادوں کی رجسٹری پر پابندی، عوام کو مشکلات، بلڈرز مالی مسائل کا شکار۔ مورتیوں کے وسرجن کی اجازت نہیں، POP اس سال حسین ساگر میں نہیں۔ شہر کے حکام کی جانب سے اس سال حسین ساگر میں گنیش مورتیوں کے وسرجن کی اجازت نہیں ہوگی، بلکہ پلاسٹر آف پیرس سے تیار کردہ گنیش مورتیوں کے وسرجن کی چھوٹے اور عارضی طور پر تیار کردہ حوض میں وسرجن کی اجازت۔ تلنگانہ ریاست میں نوٹری کی جائیدادوں اور غیر منظورہ جائیدادوں کی رجسٹری پر عائد امتناع کے سبب شہریوں کو مشکلات کا سامنا، حکومت کی جانب سے غیر منظورہ جائیدادوں اور نوٹری کی جائیدادوں پر عائد کیے گئے امتناع پر اب سپریم کورٹ کے حکم التوا کا حوالہ دیتے ہوئے اسے ریاست بھر میں قابل عمل بنانے کے اقدامات۔ وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی و بلدی نظم و نسق KT راما راؤ کو ایشیا لیڈر سیریز میٹنگ میں شرکت کے لیے کیا گیا مدعو، جو 4 اکتوبر کو زیورش میں منعقد ہوگی۔ دہلی ایئرپورٹ پر کامیابی کے ساتھ اتھیتیا خدمات چلانے کے بعد اب حیدرآباد ایئرپورٹ پر ان خدمات کا آغاز منصوبہ تیار کیا گیا اور کہا جا رہا جلد ہی ان خدمات کے آغاز کے سلسلے میں اقدامات کیے جائیں گے۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کی جانب سے کھلے مقامات پر ہوائج ضروریہ کو روکنے اور شہر کو پاک و صاف رکھنے کے لیے عوامی ٹوائلٹس قائم کیے گئے تھے، لیکن یہ تجربہ بری طرح ناکام۔ کئی مقامات پر چھوٹے ڈبوں کی طرح ٹوائلٹس تیار کیے گئے جن میں پانی کی سربراہی کا کوئی نظم نہیں۔ BJP لیڈر لڈو یادو کے خلاف دفعہ 188، 341، 504 IPC کے تحت مقدمہ درج۔ افضل گنج کے سب انسپکٹر وجے ویر بابو نے PS افضل گنج میں لڈو یادو کے خلاف مقدمہ کیا درج۔ بتایا کہ 15 اگست کو اس نے بیگم بازار، چھتری اور پبلک پلیس میں پولیس کی اجازت کے بغیر ترنگا ریلی نکالی اور اسی دوران سڑک سے گزرنے پر MP اسد الدین اویسی پر نازیبا الفاظ استعمال کیے۔ راجندر نگر کے علاقے پلر نمبر 258 کے پاس سے حسن نگر جانے والے راستے پر PDS رائس کا کاروبار زور و شور سے چل رہا۔ راجندر نگر پولیس نے اطلاع کے ساتھ ہی ایک لوری کو کیا ضبط، جس میں PDS رائس کی بھاری مقدار موجود۔ ارکان اسمبلی کے مقدمات سے دستبرداری پر آندھرا پردیش ہائی کورٹ کی برہمی۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فیزیو تھراپی جیسے شعبہ جات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ بہتر تعلیم سے ہی ممکن ہو سکتا ہے آنے والا کل۔ اقرا جونیئر کالج فار گرلز، recognized by the Government of Telangana. Courses offered: MPC, BIPC, CEC and MEC. Corporate quality of education. Remarkable results in every group. Highly qualified faculty. Well-furnished classrooms. Fully equipped science lab.
secure CCTV surveillance. Hurry up, admissions are in progress. Iqra Junior College for Girls, Mehboob Colony Road, Asif Nagar, Hyderabad. ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। मानसून की आमद के साथ ही तेलंगाना में वबाई अमराज में इजाफा देखा जा रहा। सर्दी, बुखार, खांसी और दीगर आरिजा हर घर में आम हो चुका है और सरकारी और खानगी दवाखानों में मरीजों की तादाद में इजाफा हो चुका है। वबाई अमराज के इलाज के लिए मशहूर फीवर हॉस्पिटल और बच्चों के नीलोफर हॉस्पिटल में गुज़िश्ता एक महीने के दौरान रोजाना मरीजों की तादाद में इजाफा दर्ज किया गया। मौसमी अमराज के इलाज के सिलसिले में आवाम दवाखानों से रुजू होने के बजाय घर में इलाज को तरजीह दे रहे हैं, जिसकी अहम वजह महंगाई में इजाफा और खानगी दवाखानों में महंगा इलाज शामिल है। महल-ए-जात में मौजूद डॉक्टर्स के पास वबाई अमराज के मरीज रुजू हो रहे हैं। बाज मुकामात पर गैर MBBS डॉक्टर्स भी मरीजों का इलाज करते हुए देखे गए। सरकारी दवाखानों में आउट पेशेंट मरीजों की तादाद बढ़ चुकी है। मरकजी वज़ीर सयाहत व कल्चर जी किशन रेड्डी ने कहा है कि हैदराबाद आलमी सतह पर मेडिकल रिसर्च के मरकज की हैसियत से अपनी शनाख्त बना चुका है और नए वैक्सीन और अद्वियात की तैयारी में हैदराबाद का अहम रोल है। जी किशन रेड्डी ने जेरोम वैली में नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी ब्राय बायोमेडिकल रिसर्च का दौरा किया। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के तहत ये इदारा कायम किया गया है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में नई अद्वियात, मुख्तलिफ वैक्सीन, तिब्बी आलात और फूड प्रोडक्ट्स की तैयारी के लिए जो रिसर्च की गई है उसने इदारे की अहमियत में इजाफा कर दिया। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के ओहदेदारों ने प्रोजेक्ट की पेशरफ्त से वाकिफ कराया है। रियासत तेलंगाना में नोटरी की जायदादों और गैर मंजूरा जायदादों की रजिस्ट्री पर आयद इम्तना के सबब शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। हुकूमत की जानिब से गैर मंजूरा जायदादों और नोटरी की जायदादों पर आयद किए गए इम्तना पर अब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म अल्तवा का हवाला देते हुए उसे रियासत भर में काबिल अमल बनाने के इक़दामात किए जा रहे। रियासत भर में मौजूद गैर मजाज और गैर मंजूरा जायदादों के रजिस्ट्रेशन पर आयद करदा पाबंदी के बाद से सूरत हाल इंतहाई अबतर होती जा रही, क्योंकि इसके असरात न सिर्फ आम शहरियों पर मुरतब हो रहे बल्कि तामीराती खिदमात अंजाम देने वाले बिल्डर्स जिन्होंने मंसूरा मंसूबे से इनराफ करते हुए तामीरात की हैं, वो भी माली मसाइल से दो चार होने लगे हैं। हुकूमत की जानिब से आयद इम्तना के बाद गैर मंजूरा व गैर मजाज तामीरात के मालिकीन अदालत से रुजू होते हुए अपनी जायदादों की फरोख्त की इजाजत और उनकी रजिस्ट्री की इजाजत हासिल कर रहे थे, लेकिन इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई एक दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से किए गए फैसले के बाद रियासत भर में ऐसी तमाम जायदादों के रजिस्ट्रेशन को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए जाने के सबब शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। माहिरीन कानून का कहना है कि रियासती हुकूमत की जानिब से तैयार किए गए मंसूबे के मुताबिक रियासत में बिलखुसूस रियासत के शहरों और अजला में गैर मजाज व गैर मंजूरा इमारतों की खरीद व फरोख्त पर इम्तना आयद करने के इक़दामात किए गए थे, लेकिन इसके मनफी असरात बरामद होने लगे हैं और खुद महकमे स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन के अलावा महकमे माल की आमदनी पर इसके मनफी असरात मुरतब होने लगे हैं। इसके बावजूद हुकूमत की जानिब से इस पाबंदी को बर्खास्त करने के बजाय हालात को मजीद पेचीदा बनाने की कोशिश की जा रही। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वोबल्दी नसमुनस केटी रामाराव को एशिया लीडर सीरीज मीटिंग में शिरकत के लिए मदऊ किया गया है, जो 4 अक्टूबर को ज़ेवर्च में मुनाकिद होगी। एशिया लीडर सीरीज गैर जानिबदार फोरम है जहां एशिया और यूरोप के बाअसर कायदीन को खुले मुज़ाकरात व मुबाहिस की सहूलत फराहम की जाती है। मीटिंग में यूरोप और एशिया के नामुर 100 से ज्यादा बिजनेस लीडर की शिरकत मुतवक्के है। एशिया लीडर सीरीज के बानी कॉलम फ्लेचर ने केटी रामाराव को रवाना करदा दावतनामे में बताया कि उनका मकसद अहम और सरकर्दा कायदीन में मकसद मुबाहिस को यकीनी बनाना है। केटी रामाराव ने एशिया लीडर सीरीज मीटिंग में शिरकत के लिए मदऊ करने पर मसरत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि आलमी कायदीन के लिए ये एक अजीम प्लेटफॉर्म होगा जहां वो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपने ख्यालात और नजरियात से एक दूसरे को वाकिफ करवा सकेंगे। अहम कायदीन में साबिक चीफ ऑफ ब्रिटिश इंटेलिजेंस सर्विस सर जॉन स्कॉर्लेट भी शामिल हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर कामयाबी के साथ अतिथिया खिदमात चलाने के बाद अब हैदराबाद एयरपोर्ट पर इन खिदमात के आगाज का मंसूबा तैयार किया गया और कहा जा रहा कि जल्द ही इन खिदमात के आगाज के सिलसिले में इक़दाम किए जाएंगे। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तमाम मुसाफिरीन को अहम शख्सियात के तर्ज पर उनकी खिदमत और उनकी मुनासिब रहबरी के लिए अतिथिया खिदमात के आगाज के सिलसिले में फैसला किया गया। बताया जाता है कि इन खिदमात के आगाज के साथ ही एयरपोर्ट का इस्तेमाल करने वाले तमाम मुसाफिरीन ख्वाह वो
روانگی کے ہوں یا واپسی کے مسافرین ہوں، ان تمام کو یہ سہولت حاصل رہے گی۔ ذرائع کے مطابق ایئرپورٹ سے روانہ ہونے والے مسافرین سے حکام کی ملاقات اور ان کی رہبری، بورڈنگ کارڈ کے حصول اور سامان جمع کروانے میں مدد کے علاوہ ایئرپورٹ پر پہنچنے والے سب مسافرین کے لیے لگیج بیلٹ کی تفصیلات کی فراہمی اور ان کی دوسری مربوط پروازوں کے متعلق آگاہی کے علاوہ ٹیکسی کی سہولت کی فراہمی کے سلسلے میں بھی مسافرین کی مدد کی جائے گی۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کی جانب سے کھلے مقامات پر حوائج ضروریہ کو روکنے اور شہر کو پاک و صاف رکھنے کے لیے عوامی ٹوائلٹس قائم کیے گئے تھے، لیکن یہ تجربہ بری طرح ناکام ثابت ہوا۔ کئی مقامات پر چھوٹے ڈبوں کی طرح ٹوائلٹس تیار کیے گئے جن میں پانی کی سربراہی کا کوئی نظم نہیں، جس کے نتیجے میں یہ ٹوائلٹ صفائی کے بجائے گندگی کے مراکز میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ عوامی ٹوائلٹس پر ماہانہ 2 کروڑ روپے خرچ کیے جا رہے ہیں، لیکن پانی کی عدم دست سربراہی کے سبب کوئی بھی ذی شعور شخص ٹوائلٹس کا استعمال کرنے تیار نہیں۔ جس ایجنسی کو ٹوائلٹس کی تعمیر اور مینٹیننس کا کام دیا گیا ہے وہ اپنی ذمہ داری کی تکمیل میں ناکام ہو چکی ہے۔ سوچھ بھارت کے تحت موبائل ٹوائلٹس کی اسکیم کا اعلان کیا گیا، لیکن یہ اسکیم بھی کامیاب نہیں رہی۔ بتایا جا رہا ہے کہ علاقے کے اعتبار سے مینٹیننس کے اخراجات ادا کیے جا رہے میونسپل کارپوریشن کو چاہیے کہ وہ عوامی ٹوائلٹس میں پانی اور صفائی کے انتظامات کریں تاکہ عوام کھلے مقامات پر حوائج ضروریہ سے بچ سکیں۔ شہر حیدرآباد کے علاقے راجندر نگر کے پلر نمبر 258 کے پاس جو حسن نگر جانے والی روڈ ہے اس پر PDS رائس کا کاروبار زور و شور سے چل رہا تھا، جس کی اطلاع ملتے ہی راجندر نگر پولیس موقع پر پہنچ گئی اور ایک لوری جو PDS رائس کے ساتھ تھی اسے ضبط کر لیا گیا۔ بعد ازاں اس موقع پر پولیس نے کیس درج کر لیا اور لیبر سے پوچھنے پر لیبر نے بتایا کہ یہ محسن اور احمد کا کاروبار ہے۔ ناظرین وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. اور اب خبروں کی تفصیل۔ TRS کے رکن خانساز کونسل محمد فاروق حسین نے تلنگانہ BJP کے صدر بنڈی سنجے کی جانب سے چیف منسٹر KCR کو قاسم چندر شیکھر راؤ رضوی قرار دینے کی سخت مذمت کرتے ہوئے زبان سنبھال کر استعمال کرنے کا مشورہ دیا، بصورت دیگر زبان کاٹ دینے کا انتباہ دیا۔ محمد فاروق حسین نے کہا ہے کہ گاندھی جی کے قاتل نتھورام گوڈسے کے وارثوں کو چیف منسٹر KCR کے بارے میں بات کرنے کا اخلاقی حق بھی نہیں۔ ترقی اور فلاح و بہبود کے معاملے میں تلنگانہ ملک کی مثالی ریاست ہے۔ تلنگانہ میں جن اسکیمات پر عمل آوری ہو رہی وہ ملک کے کسی بھی BJP زیر اقتدار ریاستوں میں اس طرح کی اسکیمات نہیں۔ TRS کے رکن قانون ساز کونسل نے کہا ہے کہ ترقی اور اپنے 9 سالہ مرکزی حکومت کی کارکردگی پر عوام کے درمیان پہنچ کر ووٹ مانگنے کے بجائے BJP ملک میں نفرت کے ماحول کو فروغ دیتے ہوئے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی۔ آندھرا پردیش ہائی کورٹ نے عوامی نمائندوں کے مقدمات سے دستبرداری پر جگن حکومت کی سرزنش کی ہے۔ عوامی نمائندوں پر مقدمات کے سلسلے میں سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود مقدمات سے دستبرداری پر ہائی کورٹ نے برہمی کا اظہار کیا۔ چیف جسٹس نے مقدمات سے دستبرداری کے سلسلے میں حکومت سے وضاحت طلب کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے اجازت حاصل کرنے کی شرط کے باوجود ارکان اسمبلی کے خلاف مقدمات سے دستبرداری کیوں اختیار کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے ہائی کورٹ سے اجازت کے بغیر ہی اپنے طور پر فیصلہ کیا جو توہین عدالت کے مترادف ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ حکومت کو ہائی کورٹ کی اجازت کے بعد ہی GO جاری کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہائی کورٹ حکومت کے احکامات کو کالعدم کر دے تو عوامی حکومت کے بارے میں غلط پیام جائے گا۔ اس مرحلے پر کیا کرنا ہے حکومت کو غور کرنا چاہیے۔ آئندہ 2 ہفتوں میں تمام تفصیلات پیش کرنے کی ہدایت دی گئی۔ واضح ہے کہ جگیا پیج کے رکن اسمبلی ادے بھانو کے خلاف مقدمات سے دستبرداری کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا۔
افغانستان کے دارالحکومت کابل کی ایک مسجد میں ہونے والے دھماکے میں مرنے والوں کی تعداد 30 ہو گئی ہے۔ اس دھماکے میں 40 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ میڈیا نے محکمہ دفاع کے ایک ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ دھماکے میں ہلاک ہونے والوں کی فہرست میں نام اور مذہبی عالم امیر محمد قبالی بھی شامل ہیں۔ اب تک کسی دہشت گرد گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ طالبان کا دعویٰ ہے کہ ان کا افغانستان پر مکمل کنٹرول ہے، لیکن اسلامک اسٹیٹ دہشت گرد گروپ IS کے عسکریت پسند پورے ملک میں شہریوں اور پولیس پر حملے کرتے رہتے ہیں۔ 2 ہفتے قبل کابل میں ہونے والے 2 مہلک دھماکوں میں 10 افراد ہلاک اور 40 دیگر زخمی ہو گئے تھے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق اسلامک اسٹیٹ نے دونوں حملوں کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ آخر میں پھر ایک بار نظر سرخیوں پر۔ Deals done property and construction dealing services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: King's Colony, Shastripura, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔